اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی نور من نور اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ابر کو تمہارا سائباں کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے۔ اصل میں فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل جو تھی وہ دوبارہ مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ملک شام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کی اولاد کا مدفن ہے جہاں پہ وہ دفن ہیں، اور وہیں پہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، وہاں جو ہے ایک قبیلہ آباد ہے، ان سے آزاد کرا کر وہاں اپنا وطن بناؤ۔ اور جو وہ قبیلہ تھا وہ عمالقہ کے لوگ رہنے والے تھے۔ اب مصر کو چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ شروع میں تو انہوں نے بہت ٹال مٹول کی کہ لیکن کے بعد کو جو ہے وہ رفع دفع کر دیا جائے کہ اللہ جو ہے اس بات کو نہ مانا جائے، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی میت میں روانہ ہونا پڑا تو راستے میں جب بھی کوئی جو ہے وہ سختی یا کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے، ایون کہ وہ ایک ایسے صحرا میں پہنچے جہاں پہ نہ کوئی سبزہ تھا، نہ سایہ تھا، نہ ہی کوئی کھانے پینے کا سامان تھا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی، گرمی، بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان کر دیا، یعنی چھت کی طرح کر دیا جس سے انہیں دھوپ نہ لگتی، جو رات اور دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا۔ جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا۔ ایک احسان یہ بھی کیا کہ ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال نہیں بڑھتے تھے، یعنی کہ وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں نہیں تھی جن سے جو ہے وہ ناخنوں کو یا بالوں کو تراش سکیں، اس لیے نہ ہی ان کے ناخن بڑھتے تھے اور نہ ہی ان کے بال بڑھتے تھے، اور نہ ہی ان کے کپڑے میلے ہوتے تھے کیونکہ وہاں پہ پانی بھی نہیں تھا جس سے وہ کپڑوں وغیرہ کو دھو سکے۔ اور جو اس آیت میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا من و سلوہ اتارا، من کے بارے میں صحیح جو قول وہ یہ ہے کہ یہ ترنجین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو کی برابر جو ہے وہ اترتی، اور لوگ ان کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ من سے مراد وہ تمام چیزیں جو اللہ نے اپنے بندے کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کی اور ان پر جو ہے وہ احسان فرما دیا، یہ تو ہو گیا من۔ سلوا کے بارے میں جو قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی، کیونکہ جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن بہت معتبر ہے، مبارک ہے، باقی دنوں کی نسبت زیادہ افضل ہے، اسی طریقے سے پہلی امتوں میں ہفتہ جو تھا وہ معتبر تھا اور باقی دنوں کی بنسبت ہفتے کو زیادہ فضیلت حاصل تھی، اس لیے ہفتے کے دن یہ نہ ہی من و سلوہ میں سے کوئی بھی چیز جو تھی وہ نہیں اترتی تھی، باقی ہر روز پہنچتی تھی۔ جمعے کو جو تھی وہ دگنی آتی تاکہ وہ جمعے کے دن کے لیے بھی رکھ سکے اور ہفتے کے دن کے لیے بھی رکھ سکے، ٹھیک ہے، مگر ان کو یہ حکم تھا کہ ایک دن سے زیادہ کا جمع نہیں کرنا، لیکن بنی اسرائیل نے نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کیے۔ جب ذخیرے جمع کر لیے تو وہ سڑنے لگے، جو تھے مطلب ان میں کیڑے پیدا ہونے لگ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارنا بند کر دیا۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا تھا اور دنیا میں بھی نعمت سے محروم ہو گئے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکم کا انکار کر کے، اللہ تعالیٰ کی حکم سے بغاوت کر کے اپنے لیے آخرت میں بھی جو ہے وہ سزا کے مستحق ہوئے۔ نیکسٹ آیت ہے
اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور قریب ہے نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، یہ شہر جو یہ ہے، یہ اس سے مراد یا تو بیت المقدس ہے یا پھر اریحا نامی ایک بستی ہے جو بیت المقدس کے قریب تھی، جہاں امالکہ آباد تھے۔ وہ اسے خالی کر گئے تھے، وہاں گلے میوے بہت کثرت سے تھے۔ اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا، اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبے کی طرح تھا، اور اس میں داخل ہونا یعنی کہ جیسے ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں نا، ویسے ان کے لیے جو تھا وہ کعبے میں، جیسے کعبے میں داخل ہونا ان کے لیے معتبر تھا، ویسے وہ دروازہ تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اپنی زبان سے حطوۃن کہتے ہوئے جائیں۔ یہ کلمہ استغفار کے لیے تھا۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرنے کی بجائے اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ سرین بولتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، یعنی اپنی ہپ کو جو ہے ہم سرین کہتے ہیں اردو میں۔ اور انہوں نے توبہ استغفار کرنے کی بجائے جو تھا وہ مذاق کے طور پر جو ہے حبت فی شعرہ کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانا۔ اس جو تھے مذاق اور نافرمانی کی جو سزا تھی، ان کی وجہ سے ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس سے ہزاروں جو تھے وہ اس بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ نیکسٹ آیت ہے، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی، تو اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا ان کی بے حکمیت کا، جیسا کہ پچھلے جو تھے وہ آیت میں بتایا گیا کہ انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے بجائے وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ استغفار کرنے کی جو ہے بجائے مذاق کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا، اور ایک ہی دفعہ ان کے 70,000 لوگ مارے گئے۔ اور جو ہے طاعون ان پر مسلط کیا گیا۔ تو طاعون کے متعلق کثیر حدیث ہیں، ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ، یعنی اب بھی جو طاعون پھیلتا ہے نا، جو بیماری پھیلتی طاعون کی، تو وہ پچھلی امتوں کے عذاب کا ایک بقیہ حصہ ہے۔ جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، اور دوسرے شہر میں واقع ہو تو وہاں نہ جاؤ، یعنی اگر اپنے شہر میں آ جائے تو وہاں سے جایا نہ جائے، اور جو ہے وہ اگر کسی دوسرے شہر میں ہو تو وہاں جایا، مطلب وہاں نہ جائیں، اور اگر اپنے شہر میں ہو تو اپنے شہر سے کہیں دوسرے شہر نہ جائیں۔ اگلی آیت میں جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ یعنی کہ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے پانی مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پانی مانگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ اپنا جو عصا ہے وہ پتھر پر ماریں، جس سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پتھر پر اپنا عصا مارا تو پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور 12 جو ہے وہ پانی کے چشمے پھوٹے، جس سے ہر گروہ اپنا پانی پیتا تھا۔ اب یہاں سے ایک چیز بھی ثابت ہے کہ جب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کے لیے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، تو کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ سکتے؟ بالکل مانگ سکتے ہیں، اور یہ کثیر احادیث میں موجود ہے جس میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ صدقے سے چیزیں مانگا کرتے تھے۔ نیکسٹ آیت ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ میرے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں۔ یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے پہلے تو من و سلوہ کی ناشکری کی، اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ یہ چیزیں کھا کھا کے تھک گئے ہیں، آپ جو ہے وہ ہمیں وہ دیں جو ہم پہلے کھاتے تھے، یعنی زمین سے نکلی ہوئی چیزیں دیں، یعنی کہ زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ ہمیں عطا کریں۔ اور وہ کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے مانگی؟ وہ تھیں کہ انہوں نے کہا کہ آیت کا جو بقیہ ایسا ہے کہ ہمارے لیے نکالے کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز، فرمایا کہ ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا مصریاں کسی اور شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، انبیاء کو ناحق شہید کرتے، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔
یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہ کھانے کے لیے ساگ چاہیے، ککڑی چاہیے، گیہوں مسور اور پیاز وغیرہ چاہیے۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہیں اتنی ادنا جو ہے وہ چیزیں جو تم مانگ رہے ہو، تمہیں اتنی بہتر چیزیں مل رہی ہیں، کیا تم اتنی ادنا چیزوں کے بدلے میں بہتر چیزوں کو ٹھکرا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں وہی چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم مصر میں اترو، یعنی مصر جو ہے وہ یا تو اسے جو ہے وہ ملک مصر مراد ہے یا پھر اور کوئی شہر، وہاں اترو اور تمہیں ساری چیز ملیں گی۔ اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ ان پر جو ہے وہ نداری اور ذلت جو ہے وہ طاری کر دی گئی، اور خدا کے عذاب، یعنی ان پر نداری اور کرنے کا باعث جو تھا ان کا اپنا رویہ تھا، ان کے اپنے اعمال تھے۔ کیونکہ انہوں نے بہت ساری خطائیں کی، حق کو باطل سے جو ہے وہ چھپا دیا، حق کو چھپا دیا، باطل کو واضح کیا، اللہ کے انبیاء کرام کو شہید کیا۔ کن کو شہید؟ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت شیعہ علیہ السلام کو شہید کیا، اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے، اور خود ہی غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ اب ذلت بعض جو ہے ان کے بعض کام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، لیکن ان کے جو ہے مختلف کچھ وجوہات کی بنا پر، یعنی انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور یہ کام کیے، ان وجوہات کی بنا پر یہ ذلت و غربت کی گہرائی میں جا گرے۔ اور آج بھی دیکھ لیں، اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے تو یہودیوں کا کوئی اپنا ملک نہیں ہے، کوئی بھی اپنا ملک نہیں ہے یہودیوں کا۔ ابھی یہ اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے فلسطین کے ساتھ، تو دیکھ لیں کہ وہ اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہے، یعنی کہ ان کا اپنا کوئی بھی سلطنت نہیں ہے جہاں پہ یہودی جو ہے وہ رہتے ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی ان کی یہی جو ہے وہ کام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سزا۔